سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ العنکبوت شروع ہے اور 21واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں قرب خدا بندی کا نسخہ بتایا گیا۔ مومن کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے زیادہ قرب ہو، اور مومن کی محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا قرب کا شوق ہوتا ہے، قریب جائے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بتا دیتے ہیں کیسے قریب ہو، ہم تمہیں قریب بنا دیں۔ 3 کام کرو، اللہ 3 کام آسان ہے، آسان کام ہے 3۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات ہے نماز کی پابندی کرو، اور نماز کا ایک فائدہ ہی بتایا، وہ برائیوں اور نامعقول باتوں سے روکتی ہے۔ جو صحیح نمازی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، نماز ہی اسے روک دے گی۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں ایک جوان ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اس سے مطالبہ کیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، صرف تو ایک میری شرط ہے، حضرت عمر کے پیچھے 40 نمازیں پڑھ لے پھر میرے پاس آنا۔ کوئی بات نہیں، آج تو کوئی شرط ہے، کوئی مشکل۔ وہ جناب شروع ہو گیا، وہ کئی 40 دن گزر گئے۔ ایک دن پھر سامنے آیا تو ہاں جی آپ آئے نہیں، پھر کہ بس جدھر آپ نے بھیج دیا ہم ادھر کے ہو گئے، وقت آپ کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ۔ آپ کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسے ہی سبحان اللہ۔ بہیائیوں سے روکتی ہے، ہمیں نہیں روکتی تو ہماری نماز میں کمزوری ہے، ہم پھر بھی کرتے ہیں گناہ برے کام، تو نماز میں کمزوری ہے، صحیح پڑھیں۔ اور تیسرا کام تلاوت اور نماز کے علاوہ دوسرے ذکر اذکار، تسبیحات، لا الہ الا اللہ، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی کثرت کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 کام کرو، بس تمہارا میرے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ کتنی اچھی بات یار، خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے آخر میں ایک بات بتاؤں، واللہ یعلم ما تصنعون، اسی آیت میں اللہ جانتا ہے کون بھاگ کے جا رہا ہے۔ میری بات جب شروع ہوتی ہے تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ تصنعون، جو کرتے ہو تو یہ بھاگنا بھی نہیں کام نہیں، جو کچھ بھی تم نماز پڑھ رہے ہو کہ جانتے
آ رہا ہے جانتے ہیں، جا رہا ہے جانتے ہیں، اچھا کام کر رہا ہے جانتے ہیں، برا کر رہا ہے جانتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے۔ ہمارے سے تم لوگ پوشیدہ نہیں، بس وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، مجادلے کا طریقہ دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ، اس کی ذاتیات پر حملے نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ ایسا کام، ایسی باتیں کریں کہ قرب حاصل ہو جائے۔ ان کو کہو بھائی جو چیز تمہاری اور ہماری مشترکہ ہے وہ تو مان لیتے ہیں، تم بھی مانو ہم بھی مانتے، اور جو اختلاف ہیں ان کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ یہ تو آسان بات ہے۔ اللہ کو تم بھی واحد لا شریک یہودیوں مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے بہت سے پیغمبروں کو تم بھی مانتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کیا تھا؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں پہلے پر۔ یہ چیزیں اور نماز جو عبادت ہے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پر تو اکٹھے ہو جائیں نا۔ باقی جو اختلاف ہے وہ الہنا و الہکم واحد، تمہارا ہمارا ایک خدا ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، تم بھی جھکو۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، نبی دنیا میں کسی سے علم نہیں حاصل کرتا، ورنہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، کتاب نہیں، ہاتھ لگ گئی ہے، وہاں سے لکھ لیا، پڑھ لیا، جاتے۔ فرمایا آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے اور نہ آپ کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ امی ہیں۔ باقی ہے پڑھنے لکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو پڑھنے اور لکھنے کے بغیر دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم اتنے علوم دے دیں گے کہ آپ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے ماتر لکھنا دائیں ہاتھ سے، آج کبے ہاتھ سے لکھواتے ہیں انگریزی والے، الٹی کام۔ دائیں ہاتھ اچھے کام کے لیے ہوتا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب لتخرج من فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہی رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو قرآن پاک کے ساتھ لگ جائے گا، تلاوت کرے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اللہ کی رحمت اس پر برسے گی۔ سبحان اللہ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ بے شک۔ وہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے، جانتا بھی ہے۔ اور ظالموں، تم باطل پر تو ایمان بغیر دلیل کے لاتے ہو، اور حق پر تمہیں دلائل تمہارے مانگنے کے بغیر بھی بتا دیے جاتے ہیں، پھر بھی اور مطالبے کرتے ہو۔ کتنی بری حق، یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ جو توحید ہے اس پر تو آپ روزانہ کتنے دلائل سنتے ہیں، ان کے مطالبے کے بغیر وہ ان پر غور نہیں کرتے، کہتے ہیں اور دلیل لاؤ، اور دلیل لاؤ۔ غلط بات ہے۔ پھر اتنے نڈر ہو جاتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں عذاب لاؤ۔ اور ظالموں، تم یوں کرو کہ تمہیں اللہ نے جو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اس میں توبہ کر کے گناہوں کو بخشوا لو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ، نہ کہ تم خود پہلی جہنم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ نادانی ہے، اللہ، احمقیت کہتے ہیں۔
فرمایا مانگتے کیا ہیں؟ یہ تو جہنم کے مستحق تو ہو چکے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جائیں گے۔ تو ہم نے موقع دے رکھا ہے، اگر اسے بچنا ہے تو توبہ کرو۔ جب جہنم میں پہنچیں گے یغشا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، آگ اوپر بھی ہوگی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اس میں جل رہے ہوں گے، مریں گے بھی نہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ جو لوگ اپنے مقام پہ رہ کر ماحول کی خرابی کی وجہ سے عمل دین پر نہیں کر سکتے، ان کو خطاب ہے، ایمان والوں میری زمین کشادہ ہے، اگر تم میرے احکام پر یہاں عمل نہیں کر سکتے اس جگہ کو چھوڑ دو، ادھر بھی میں کھلا رہا ہوں، ادھر جاؤ گے ادھر بھی میں کھلا رہا ہوں۔ بے شک۔ اور آپ دیکھ لیں جو بھی ہجرت کر کے گیا ہے اس کو آگے عزت ملی ہے۔ نہیں کرو گے ہجرت، چمٹے رہو گے اپنے اونی مکانوں اور زمینوں کے ساتھ، تو جب فرشتے تمہاری جان نکالیں گے، منہ پہ بھی ماریں گے، پیٹھ پر بھی ماریں گے، پھر پوچھیں گے بتاؤ کیا کر رہے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر آج تم دین کی خاطر اپنے اس کو نہیں چھوڑتے تو کل موت آئے گی، تمہارے اپنے پیارے اٹھا کے زمین میں دفن کر دیں گے، پھر نکلنا تو ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ اگر ہماری بات مانیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار، جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کریں گے ہم جنت میں ان کو بالا خانوں میں بسائیں گے جن کے نیچے نہریں رہ جاری ہوں گی، اور یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین بدلہ ہوگا ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یقین نہیں آتا تو ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کتنے جانور ہیں کہ ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، ہم ان کو روزانہ کی بنیاد پر کھلاتے ہیں اور موٹے تازے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے باپ باہر جائیں گے، بلے پھرتے ہوں گے، کتے پھرتے ہوں گے، اور جناب پرندے پھرتے ہوں گے، یہ سارے پھر رہے ہیں، ان کے پاس کیا جمع ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن دیکھیں پلے پلے کتے نظر آ رہے ہیں اور موٹے موٹے آپ کو پرندے نظر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے کہا؟ تمہیں اعتبار نہیں، ان کا اتنا عقل بھی نہیں، ہم نے ان کو اتنا عقل دیا ہی نہیں، اور تم کو ہم نے بہت نوازا ہے، وہ ساری تمہاری خدمت کے لیے چیزیں ہیں، ان کو کھلاتے ہیں تو ہم تمہیں بھی کھلائیں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں، اتنے تک تو کافر مشرک مانتے ہیں، زمین آسمان اور سورج و چاند کو کس نے پیدا کیا، اب کہیں گے اللہ، فرمایا پھر الٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ بہت حقیر پڑے ہوئے بڑے بڑے سند ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن نوکری نہیں ملتی، کام کوئی کرنا چاہتا ہے تو جہاں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، رو کے دوسرا کام بدل دیتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ان پڑھ ہیں، لکھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے پاس ایسا مال ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا سکتا کہ یہ میرا کام ہے، کس کو رزق زیادہ دوں کسی کو کم۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اے جس دنیا پہ تم ریچھ گئے ہو یہ تو ایک کھیل تماشے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت اصل زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وہ بن گئی تو موجے ہو گئی ہے، خراب کر بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کافروں کی بھی حالت ہے جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو خوش کی طرف لے آتے ہیں تو اچانک وہ پھر شرک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ بھی نہیں بچایا، بابے نے بچایا، فلاں بزرگ نے بچایا۔
اولم يروا انا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ان کی منطق کو دیکھو. ان کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اگر ایمان لائے تو ہم کچک لیے جائیں گے. کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے تو دشمن بہت ہو جائیں گے. فرمایا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم کفر شرک میں جب حرم کے پاس رہتے تو ہم کھلاتے ہیں امن سے، اور جب تو ایمان والے ہوگے تو پھر امن دوبارہ کہاں چھن جائے گا؟ باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو. کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے دین میں محنت کرتے ہیں، ہر کام، نماز میں بھی جہاد، روزے میں بھی جہاد، تلوار کے ساتھ بھی جہاد، ہر کام میں محنت کرنے سے اگر تم نے محنت سے کام کیا تو ہم تمہارے لیے راہیں کھول دیں گے، ہدایت کی راہیں کھول دیں گے. جس راستے سے بھی تم ملنا چاہو مجھے بھاگتے آؤ، میں مل جاؤں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کان کھول کے سن لو، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں. کوئی بھی نیکی. سبحان اللہ. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. سورت کا نام روم ہے. روم ایک ملک ہے اور ایران ہے ایک ملک. کیسر و کسرا پہلے یہ بڑی حکومتیں ہوتی تھی. ان دونوں کی لڑائی آپس میں. ایرانی اس وقت بھی جس طرح آج کل بھی ان کا یہ مذہب عجیب ہے، اس وقت بھی آتش پرست تھے یہ لوگ، اب بھی ہیں وہاں. جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، ان کی آپس میں لڑائی تو ایرانی جیت گئے. تو ادھر کفار مکہ نے ڈھولے بجانا شروع کر دی، خوشیاں دیکھو ہمارے مذہب والے جیت گئے ہیں تو ہم بھی جیت جائیں گے. ایرانی جیت گئے ہیں، یہ مذہب ہے. نصارہ صاحب کتاب لوگ ہیں وہ ہار گئے تو ہم بھی جیتیں گے. بڑے خوش ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پیشین کوئی فرما دی، ٹھیک ہے اب یہ جیت گئے ہیں، یہ چند سالوں کے بعد یہ ہار جائیں گے اور اسی دن مسلمانوں کو بھی ایسا فتح ہوگی کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. ایسی اللہ. بیزے سنین اللہ تعالیٰ نے سال کا نام بیزا، جس طرح آپ اردو میں لفظ ہوتا ہے چاند، چاند کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ چاند. گنتی سے تھوڑا سا کتنا تھوڑا؟ نہیں پڑھے لکھے لوگ بتاؤ. 3 سے 9 تک کو چاند کہتے ہیں. یاد رکھ پڑھے لکھے یاد 3 سے 9 تک. اس میں 3 سے کم ہے وہ بھی چند میں نہیں آیا، وہ تھوڑا ہے بہت تھوڑا. 9 سے آگے نکل گیا پھر بھی چند سے نکل گیا. اس کے اندر حضرت صدیق اکبر کتنا صحابہ پہ اعتماد تھا. انہوں نے مشرکین کے ساتھ شرط لگا دی کہ ہمیں اللہ غلبہ دے گا اس آیت کو سن کے، اور ہم غالباً 6 سال کا کام، 6 سال کا کہ غالب غلبہ ہو جائے اور ہم غالب آ گئے. تم 10 سونپ دینا، تم غالب آئے گئے تو میں 10 اونٹ لوں گا. ایک شرط اس قسم کی دونوں طرف سے پہلے جائز کیا حرام ہے، دونوں طرف سے شرط نہیں ہوتی. جوا ہے، جوا حرام ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، میں نے اس طرح شرط رکھی، فرمایا تو بیزا کے لفظ سے دھوکہ نہ کھا. بیزا صرف 6 کو نہیں کہتے 9 تک ہے.
اس واسطے ان کو 9 کی آخری جو حد ہے نا غذا کی اس کی بات کرو، پھر شرط کے اوپر بڑھا دو، پہلے 10 ہے تو 100 رب شکر، اور انہوں نے جا کے کہہ دیا، وہ خوش ہو گئے چلو. تو پہلے پتہ نہیں مگر 6 سال لمبا ہو گیا، 9 سال پورے نہیں ہوئے، پہلے ہی ہو گیا. رومی بھی غالب آ گئے، ادھر بدر میں مسلمان بھی غالب آ گئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا آؤ بھائی لاؤ 100 اونٹ. وہ جس سے شرط لگی تھی وہ تو مر گیا تھا، وہ پہلے ہی مر گیا. اس کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے لے اونٹ، غریبوں نے بانٹ دیا. ایسے پیشین گوئی تھی، اللہ نے کئی پیشین گوئیاں قرآن میں فرمائی ہیں، سب سچی، اللہ کی کتاب سچی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، فکر نہیں کرتے، خود اپنی جان میں ان کو اللہ نظر آئے گا، دلیلیں نظر آئیں گی. اور فی انفسکم افلا تبصرون، اور باقی جو ہے زمین آسمان میں تو ماشاءاللہ اور بھی بہت سے واضح دلائل موجود ہیں. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. چھوڑ دیتا ہوں درمیان میں موٹی موٹی بات بتاتا ہوں، ورنہ تو گھنٹے سے ایسے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر پیدا کرے دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تم سارے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. مجرم اس دن مایوس ہو جائیں گے، ان کے سفارشی سفارش نہیں کریں گے بلکہ الٹا الزام لگائیں گے. قیامت کے لوگ جمع ہو کر وہاں پہنچیں گے، پھر ان کی الگ الگ ٹولیاں بنا کی جائیں گی. جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں سوار کے داخل کیا جائے گا، میک اپ کر کے. یحبرون، یحبر کا معنی بناؤ سنگار کرنا، خوبصورت. اور جو دوسرے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. یاد رکھو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی. ادھر سے علماء 5 نمازیں ان آیتوں سے ثابت کرتے ہیں. ویسے یعنی 5 نمازیں اس طرح ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، بس مستخرج کی جاتی ہیں، مستنبط کی جاتی ہیں. باقی حدیث پاک قرآن کی تفسیر اور اس میں واضح پر ہر ایک چیز کا بیان موجود ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکال دیتا ہے. مردہ ضمیر کو تمہارے سامنے زندہ بھی کر دیتا ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی مردے ہو جو ہوگے نا، پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے. یہ دلائل ہیں ہم جس طرح تمہارے سامنے کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. سنو پھر سنو اللہ کی آیات، قدرت، یہ دلائل. اور میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم پھر انسان بن کے دنیا میں پھیل گئے. یہ میری قدرت کی دلیل ہے. تمہارے لیے تمہاری بیویاں تمہارے سکون کے لیے پیدا کی ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، تمہارے لیے بچے جنتی ہیں، تمہاری خدمت کرتی ہیں، تمہارے ساتھ محبت کرتی ہیں. ان کے ساتھ تم رہ کر اپنی زندگی کو اچھا کرتے ہو. یہ ہم نے کیا. آسمان زمین اور کو اللہ نے پیدا کیا، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ بھی اللہ نے پیدا کیے، تمہاری نیند رات کو اور دن کو، اور تمہارا دن کو اور رات کو کمانا. یہ سارا کچھ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے دن اور رات بنائے. اللہ تعالیٰ تمہیں بادل بھیج کر اس کے اندر ایک چمک پیدا کرتا ہے، تو اس چمک کو دیکھ کر ڈرتے بھی ہو، تمام رکھتے ہو. ڈر یہ ہے کہ کہیں بجلی گر جائے کہ کہیں تباہی نہ ہو جائے، اور امید یہ ہے کہ پانی برسے گا، آبادی نکلے گی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ،
اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان کو بغیر ستون کے اور پانی کو زمین کے اوپر کھڑا کیا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر سے بلائیں گے تم بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ اذا انتم تخرجون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ہر چیز ہے، آسمان زمین کی، اور سب اس کے فرمانبردار ہیں، لیکن ایک انسان ہے وہ فرمانبردار بھی ہیں ان میں اور نافرمان بھی ہیں۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم، مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سمجھاتے ہیں، تم یار یہ بتاؤ، تم کبھی اپنے غلاموں کو یا نوکروں کو بھی اپنے مال میں ایسا شریک کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ برابر ہو جائے؟ وہ تو بھائی کو کوئی شریک نہیں کرنا چاہتا، کیوں باپ کو نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کس کو کریں؟ تم اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک کر کے برابر نہیں سمجھتے، نہیں کرتے، تو یار میں اپنی مخلوق کو اپنا برابر بنا دوں، تو میری مخلوق میرے برابر کیا کرتے ہو، بلکہ ان کی پوجا پاٹ زیادہ کرتے ہو، میں پوچھتے نہیں، کتنی نادانی ہے تمہاری۔ فاقم وجهك للدین حنیفا، اے میرے محبوب اپنا رخ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا احکام بھی اس کے مطابق ادا کیے، انسان یہ سارا دین فطرت کے مطابق ہے، سارا دین فطرت کے مطابق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ لوگ اپنے فرقے بنا کر اسی میں خوش ہیں کہ میرا فرقہ یہ ہے، میرا کامیاب ہے، میرا فرقہ، جس سے پوچھو وہ۔ تو آپ کوئی آدمی تحقیق انہی میں سے بھی ذرا سمجھے، کون ہے تو ٹھیک ہے فرقے، لیکن حق پر کون ہے وہ بھی آخر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی چیز آدمی تحقیق پہ آئے تو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، جب اس کو کوئی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو شرک کرنے لگ پڑتا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، طالب علموں، مجاہدین، ان سب کا تمہارے مال میں حق ہے، دے دیا کرو۔ ان سب کا تمہارے مال میں حق ہے، تمہارا احسان نہیں، یہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا اس کو مال دیتے اور تو محتاج ہوتا، تو اس سے مانگ لیتا، پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، تیرے ہاتھ میں مال رکھا ہے، تو خود بھی کہا کہ اس کو دے دی عزت بڑھا، یہ کیوں ایسا نہیں کرتا؟ تو سانپ بن کے کیوں بیٹھ گیا؟ یہ پھر چھوڑ جائے گا۔ تو جمعے میں نے کہا تھا کہ یہ حق ہے، حق، یہ قیامت کے دن یہ کریں گے، وصول کریں گے۔ اب نہیں دیتے تو نہ دیں، صرف نام بنانے کے لیے چند روپے اور جو پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، کبھی حساب کرنے کی مجھے جو ہے زحمت بھی نہیں اٹھاتے کہ کتنی بنتی ہے، کتنی ادا ہوتی ہے۔ ساتھ میں ادا کریں، تھوڑے تھوڑے کرتے رہیں، تب بھی ہو سکتا ہے، کٹھے نہیں بھی دے سکتے ہیں، جان جاتی کٹھا مال آیا تو کرتا ہے ہاتھ، اتنا مال پیدا ہو گیا، ذرا تھوڑا سا رستہ ہو جائے، وہ ایک کے پاس جا کر شکوا کرے گا۔ بھائی کیا کریں؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اپنے مال جمع کرا کے سود لینے کے لیے، یہ مال محفوظ رہے اور ہمیں سود ملتا رہے، ہم کھاتے رہیں، حرام کھاتے رہیں اور حلال چھوڑ جائیں، بعد میں کھائیں گے لوگ، کتنی بری بات ہے۔ تو تمہیں حلال کھاؤ، وہ جو حرام کر کے کھا رہے ہیں وہ
وہ حلال کے طور پر تمہیں آئے گا، مل جائے گا۔ تم قسمت سے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں کھا سکتے اور ایک دانہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ جتنا بھی اللہ نے تمہاری قسمت میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھا تھا وہ تمہیں ملے گا، استعمال کرو گے پھر جاؤ گے۔ بے شک یہ الگ بات ہے، ٹیکوں کے ذریعے 5,000 کا 50,000 کا ٹیکا لگا ہوا ہے تو میری ہے نا 50۔ اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ کھاتا، پھل کھاتا، گول کھاتا، گوشت کھاتا، باقی کھاتا، مودے ہوتے پھر بھی وہ صرف 50,000 استعمال کرتا تھا، ٹیکوں کے ذریعے بھی ہے، آپریشن کے ذریعے بھی ہے، لیکن پورا کر کے جائے گا۔ چوری نہ کرے تو دوست کا جتنا اس کو چوری میں ہے اس کو حلال طرف مل جائے۔ کئی دفعہ میں نے اس کی سنایا ہے، حضرت علی نے گھوڑا دیا ایک کو، یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یہ گھوڑا کام رکھے ذرا۔ نماز پڑھ گیا تو گھوڑا پھر لگا بھی نہیں۔ ہاں جی، پتہ نہیں بندہ ہی نہیں لگا بھی نہیں۔ اچھا چلو، ساتھ بازار تھا، وہاں گئے، پھر لگام خریدتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں وہی لگام لٹک رہی تھی۔ او بھائی یہ کتنے کی ہے؟ یہ نہیں کہا ہے میری ہے، فلانا ہے، تو کتنے ہے؟ وہ تو پائے نہیں گیا۔ اللہ، میں نے کہا یار یہ بیچنی ہے؟ ہاں جی۔ کتنے کی ہے؟ پتہ نہیں کتنے کی ہے، ایک آدمی نے ابھی 4 درہم کی بیچی ہے، تو آپ مجھے 4 درہم دے دیں، تو لے جائیں۔ افسوس کیا، فرمایا میں نے نیت کی تھی کہ اس نے میرے گھوڑے کی رکھوالی کی ہے، میں اس کو واپسی کے 4 درہم دے دوں گا۔ اگر صبر کرتا تو 4 درہم اس کو ملتے حلال کے، اس نے صبر نہیں کیا، الٹا مجرم بھی ہو گیا اور حرام بھی کر گیا۔ وہ 4 درہم ملے، وہی 4 اس واسطے۔ اور زکوٰۃ میں جو تم دیتے ہو تمہاری جیب سے نکل رہا ہے، اس جیب سے جو نکل رہا ہے یہ لوگوں پچھلے مال کو بڑھائے گا، یہ پاک کرے گا، اس سے فائدے زیادہ ہوں گے آپ کو۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جسے تمہیں پیدا کیا، رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دنیا میں فساد آتے ہیں، کرونے آتے ہیں، اور جناب ڈاکے آتے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، فرمائیے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سمندر میں، بر میں ہے یا بار میں جو بھی مصائب ہیں، سیلاب ہیں، بارش زیادہ آ جائے یا کچھ ہو جاؤ، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم برائی کرتے ہو، اس کے نتیجے میں یہ سزا تمہیں ملتی ہے۔ یہ بھی صرف نمونے کے طور پر ہوتی ہے، یہ پوری سزا نہیں ہوتی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے پورے واقعات جو بیان ہوئے، یہ بھی ویسے تاریخ میں جو بھی قوم تباہ ہوئی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے، اس پر وہ تباہ ہوئی۔ تو گناہ تباہی کا باعث ہے، اور دین اور نیک باتیں یہ آبادی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، بر و بحر میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں یا ہلاکتیں ہوتی ہیں، جب خسف مسخ ہوتا ہے، عجیب عجیب بیماریاں نکلتی ہیں، یہ سارا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذرا چل پھر کے ذرا دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تو مہربان ہے، وہ من آیاتہ یبصر الرعاء، وہ بارش سے پہلے ہوائیں ٹھنڈی چلا دیتا ہے اور اس کے بعد بارش برسا دیتا ہے، اور پانی میں تم اپنی کشتیاں جو ہے چلاتے ہو، اس کے اوپر سامان رکھ کے لاد کر چلے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، آپ کو بھی ہم نے رسول بھیجا ہے، اور وہ بھی دلائل اپنے لائے تھے، اپنی قوم کو سمجھایا تھا، لیکن فانتقمنا منہم، وہ لوگ نہیں مانے، وہ مجرم لوگ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، دنیا میں انہیں تباہ کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا گویا کہ ہمارے اوپر لازم ہے۔
کسی ایک آیت پر بھی ہم عمل کریں تو کیوں مصیبت میں پھنسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اوپر لازم ہے تمہاری مدد کرنا، کہ پھر ہمیں کیوں نہیں اعتماد؟ وہی ہم فلسطین کے حق میں زیادہ بول نہیں سکتے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، اچھا جی کھا جائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ابھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ بیٹھے ہیں، چھوٹی جماعتیں، چھوٹے ملک کامیاب ہوئے، بڑا ملک ناکام ہو۔ یہ بھی کامیابی ہے، بے شک شہید ہو رہے ہیں ان کے، لیکن آج تک یہ غلبت نہیں حاصل کرنا۔ جو چاہتے رہے بھی جاؤں گے تو کرنا، وہ گل کوئی اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیکھو، ہم کمزور کو طاقتور کر دیتے ہیں، طاقتور کو کمزور نہیں کر دیتے ہیں۔ ذرا اپنے اوپر تجربہ کرو، باقی چھوڑو، ادھر ادھر چھوڑو۔ نطفہ کمزور ہوتا ہے، بچہ اس سے طاقتور ہوتا ہے، نطفے سے بچہ بنا دیتے ہیں، قوت بڑھ گئی۔ پھر بچہ کمزور ہوتا ہے، آگے جب جوان ہو جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، تو کمزور سے طاقتور بن گیا۔ پھر نوجوان طاقتور ہوتا ہے، اگلے بوڑھا کمزور ہوتا ہے، قوت والے کو ہم نیچے لے آئے۔ یہ اور کسی کی نشانی آپ نے دے دو، تمہارے ساتھ وہ ہم کر رہے ہیں، نیچے سے لے آتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں، پھر اوپر سے پھر نیچے لے آتے ہیں۔ یہ ہماری کارنامے نہیں، یہ دور کیا ہے، کیا آسانی سے، جس میں جتنی فلسفے کی ضرورت ہے آسانی سے بندہ سمجھ لیتا ہے، بالکل ان پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یا اس کے اندر علمی نکات کرنا چاہیں تو پھر آپ آئیں تو پھر اسی میں علمی نکات ملیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو تمہیں قرآن پاک میں بار بار مثالیں پیش کر کے مسئلے سمجھائے ہیں، تمہاری مرضی ہے کہ سمجھو نہ سمجھو۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ لقمان اسے کہتے ہیں۔ شروع میں اسی طرح اللہ کی کتاب کی طرف ترغیب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کے مخالف ہیں، وہ اس کے خلاف ناول خریدتے ہیں، جھوٹے کہانیاں خرید کے، اور ایک اعلان سے خوبصورت لڑکیاں خرید کے، ناول خرید کے جاتا تھا، مجلس قائم کرتا تھا، برا کارا وہ بولتی تھی، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتی تھی ان کو، اور یہ کہتا تھا قرآن نہ سنو، ادھر آؤ یہ سنو اور نال دیدار کرو، ان کی آواز بھی پیاری، ان کی شکل بھی سونی، ادھر آؤ۔ لیکن وہ ناکام ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ خلق السماوات، آسمان کو پیدا کیا اور بغیر ستون کے کھڑا کیا، یہ باتیں پہلے تفصیل سے ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ تفصیل سے میں کہہ کے میں ایسی ہو گئی، لیکن ہر جگہ جب ہوتا ہے تو اس میں نقطے اور ہوتے ہیں۔ اللہ کی کلام میں کوئی فالتو لفظ نہیں ہے، ہر کارآمد لفظ ہے، ہر چیز ان کے دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں چلو ہم تمہارے ہم جنس کی باتیں تمہیں سناتے ہیں، چلو اس کی بات مان لو۔ لقمان یا نبی تھا یا ولی تھا، کچھ بھی تھا، یہ مختلف اقوال ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہ وہ نبی تھا، بس زیادہ تر اس کو حکیم تھا، حکمت، حکیم دوائی والا نہیں، خوش ہو جاؤ ڈاکٹر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا، دانا بڑا تھا، بہت ہی بڑا دانا تھا، اللہ نے اس کو بڑی دانائی دی۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں دی، لوگ کتاب ملتی ہے،
لیکن چند ایک وصیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کر دی اس کے حوالے سے. بیٹے سے کہا بیٹا اے میرا بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک کبھی نہ کرنا. شرک تو ایک بہت بڑا ظلم ہے. اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے. شرک سے روکا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو. تم سب رک جاؤ گے. یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ. بیٹا تو جو بھی عمل کرے گا اگرچہ خردل کے دانے کے برابر ہو. خردل تو جانتے ہیں نا, رائی سٹھڑی سرسوں. یہ لوگ باقی اس کا معنی سرا بھی کر دیتے ہیں جو روشنی سے بھی نظر آتا ہے. مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز. مقصد یہ ہے تم پہاڑوں میں کرو کوئی عمل یا میدانوں میں کرو, رات کو کرو یا دن کو کرو, آسمان میں کرو یا زمین میں کرو, تو تم نے کر لیا وہ محفوظ ہو گیا. قیامت کے دن تمہیں سامنے دکھا دیا. یہ اس واسطے ایسا کام کرو جو بس کل کو سامنے آئے تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. نیک کام کرو, اچھے کام کرو, ظاہر نہیں ہوں گے, وہ بھی تو آ جائے گا تمہارے سامنے. یا بنیا بیٹے نماز قائم کیجیے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے, برائی سے روکتے رہیے. کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کیجیے. سارے ابو الحسن نوری بزرگ گزرے بغداد کے دریا پر جا رہے تھے تو کشتی میں شراب بادشاہ کے لیے مٹکے 10 مٹکے دوسرے ملک سے لائے جا رہے تھے. پوچھا یہ مٹکوں میں کیا ہے؟ شراب ہے. اچھا. ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. جا کے شروع ہو گئے. مٹکے تھے مٹی کے, مارنا شروع کر دیا. توڑ دیا 1 2 3 9 توڑ کے 10واں چھوڑ دیا. بادشاہ کو اطلاع کی, بڈھا بابا آئی کر کیا کام پکڑ کے جاؤ. جی کس کے حکم سے کیا؟ جس نے مجھے پیدا کیا اللہ نے. اللہ کے حکم سے کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے تمہارے ہاتھ میں طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روکا کرو. میرے ہاتھ میں طاقت تھی تو روک لیتے نا. ہاتھ میں طاقت میں اکیلا, آخر ان کے بندے تو ہوں گے, کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. حق جب آتا ہے تو دب جاتا ہے باتیں. کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. کارندے تھے, تنخواہ لیتے تھے, پیسے لے رہے تھے, سارا کچھ انہوں نے توڑ دیا. کوئی آگے آیا نہیں, شکایت جا کی. اچھا اللہ کے حکم کیا ہے تو پھر ہم کیا پتہ کرتے ہیں کس کے حکم سے کیا ہے. ہاں انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پتہ ہے اس کے بعد جو ہونا ہے اس کا بھی اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اس کے آگے یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تم نے برائی کو روکا مصائب آئیں گے, صبر بھی کرنا پڑے گا. میں تو اسی وقت سے تیار ہوں. اچھا صدا تو دیتے ہیں ہم کو, لیکن ایک بات ہمیں بتاؤ, 9 توڑے 10واں کیوں چھوڑا؟ ہم نے کہا جب میں نے 9 توڑے تو اللہ کی رضا مقصود تھی. جب میں 10واں توڑنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج تو ابو الحسن نوری بغداد میں تیرے چرچے ہوں گے کہ بادشاہ کے شراب کے مٹکے سے توڑ دیے ہیں. جب مجھے اپنے نفس کا خیال آیا تو میں نے چھوڑ دیا. اچھا اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے. جی ہاں چلو آج سے ہمارے ملک میں آپ بہت سب عالم کر یہ اللہ نے مدد کی نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بیٹا زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے.
اور اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، بیماروں کی طرح نہیں چلنا ہے، کچھ وضو کر نہیں جاؤ، وقار پر وقار، جس طرح پہلے عباد الرحمان کے بارے میں ہے، پر وقار طور پر چلو، نہ بیماروں مریضوں کی طرح نہ متکبرین کی طرح چلو، اور اپنی آواز ذرا پس رکھو، اور کیونکہ اونچی آواز بھی کمال کی بات نہیں ہے، گدھے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے لیکن لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ سارے احکام چند ایک بڑے اہم جو تھے ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ذکر کیے، حضرت لقمان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے حکم خود بھی تو دیے ہیں نا، آپ کو اس کے حوالے سے دیا تھا کہ باتیں کو کہتے ہیں ہمارے بدلے میں، درمیان میں ایک اللہ تعالیٰ نے خود ایک حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی وہ جو حضرت لقمان نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس واسطے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ شاید بیٹا یہ سمجھے کہ یہ اپنی خدمت کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے، بے بات اس واسطے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک انہوں نے پہلے کہا، اس کے بعد باقی احکام، اور درمیان میں دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کو ہم نے در میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بالکل سورہ بنی اسرائیل میں پہلے گزرا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لے، موحد بھی ہو، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، یہ ٹوٹ نہیں سکتا، چھوٹ سکتا ہے، قابو رکھے، اسی کو پکڑے 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 جنت میں پہنچ جائے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، جو لوگ کفر کر رہے ہیں بھاؤں کثرت سے ہوں تو آپ کو غم بھی نہ ڈالیں، سب نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم تھوڑی دیر ان کو دنیا کے اندر نفع دے دیں گے، پھر جب ہم پکڑیں گے تو عذاب غلیظ کا شکار کر دیں گے، پھر زمین آسمان کی پیدائش کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے علم کی فراوانی کا ذکر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر کائنات زمین کی سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور اس کے ساتھ مل جائیں، تو باقی یہ مل جائے، صرف سیاہی کا بتائیں، باقی چیزیں آپ ہی سمجھ لو، فرمایا یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی کہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، کسی کا قدرت ہے، اللہ کے کلمات تو بہت ہیں، لیکن اس صورت میں شاید سورہ کہف کے آخر میں بتایا تھا، لیکن اس کا خلاصہ 3-4 چیزیں بتا دی تھی بس، وہ سورا خلاصہ ہے اس کا، توحید شرک چھوڑ دو، توحید موحد ہوتا۔ بہرحال أَلَمْ تَرَ أَنَّ لَا يُولِجُ اللَّيْلَ، یہ بھی کئی دفعہ پڑھے گا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، آپ دیکھتے نہیں کشتی سمندر پر اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہو، جب پھنستی ہے بڑی بڑی موجوں کے اندر تو تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے، کیونکہ نجات پانے والے میں سے کچھ لوگ تو اعتدال پہ رہتے ہیں، آگے بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے اسے بدل جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اس دن کا خوف کرو جس پہ باپ بیٹی کا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، تمہیں زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہوتا، ان میں سے کچھ علوم اگر آئیں تو ظاہری اسباب بھی ساتھ ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتے۔ ایک یہ ہے کہ بارش قیامت کب آئے، علامتیں بہت ہی بتا دی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں قیامت آئے گی بس، لیکن
اصل وقت کس دن کس وقت کے گھنٹے میں آئے گی اس کا کسی کو پتہ نہیں. بارش آلات سے معلوم کر لینا بادل یہاں اٹھ رہے ہیں آ رہے ہیں اتنے وقت پہنچ جائیں گے اتنا بدل وہ ایک آلات ہے وہ ظاہر وہ غیب کی بات نہیں ہے. وہ زیادہ دور تک نہیں بتا سکتے ایک محدود وقت تک بات ہے جہاں تک آلات کام کرتے ہیں. تو وہ اس کریں بارش کب برسے گی کتنی برسے گی کہاں برسے گی یہ اللہ کو پتہ ہے. رحم کے اندر جو آلات سے کچھ معلوم ہو جاتا ہے بچی ہے بچہ ہے کیا دعا دنیا تو ایک آلات سے ظاہر ہونا اس کے بغیر بہت سی چیزیں اور بھی رہتی ہیں وہ ان کو آلات سے بھی نہیں معلوم ہوتی. نیک وقت ہے بد وقت ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ساری بہت سی چیزیں اور بھی ہیں وہ ان کو نہیں پتا ان کو آلات بھی نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ کل کون کہاں کمائے گا. ارادہ تو ہوتا ہے کل دکان پہ جاؤں گا اس بعد لیکن دکان پہ جا ہی نہیں سکتا پہلے موت واقع میں فلاں جگہ جانا ہے میں کہیں دیکھیں ہونے پہ جا رہے ہیں اسٹیشن پہ ہی موت آ گئی. ہمارا ایک ساتھی تھا بہت عمر آ گئی آخری عمر تھا ہمارے حاج تھا بس نہ کوئی بات بیمار بس جہاز پہ چڑھنے سے کچھ دیر پہلے سارے بچے کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن سوار ہونے سے پہلے ہی بس گرا دے گئی. اس واسطے فرمایا تمہیں نہیں پتا کون کہاں مرے گا. مرنے کی جگہ بھی ہم نے متعین کیا بندہ مرے گا تو وہی لیکن تمہارے دل میں خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے فلاں جگہ مرنا. الف لام میم تنزیل الکتاب سورہ السجدہ اس کو کہتے ہیں. اس میں بھی دلائل عقلیہ ہیں نقلیہ ہیں اور جوابات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جب مٹی میں مل جائیں گے تو کون اٹھائے گا. قالوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. کہتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے سارے اجزاء ہمارے الگ کر کے کون دوبارہ پیدا کرے. فرمائے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تمہاری روحیں ہمارے فرشتے نکالیں گے اور جب ہم دوبارہ پیدا کریں گے تو فرشتے کا واسطہ بھی چھوڑ کے ہم تمہیں براہ راست پیدا کر دیں گے پھر تم آ جاؤ. ہمیں ضرورت نہیں ہے مارنے کے لیے فرشتے کی لیکن ایک تحت اسباب چیز ہے. لیکن جب تم تمہیں اٹھائیں گے نہ باپ کی نہ ماں کی ضرورت ہے نہ فرشتے کسی کی ضرورت ہے. سارے یکدم جس طرح بیج ڈالتا ہے نا کھیتی میں مربے کے اندر مثلا وہ بیج ڈال دیا اس نے تو جس دن انہیں پیدا ہو رہا ہے پورے مربے میں یکدم ایک جگہ جیسے دانے اٹھ کے کھڑے ہو. اس طرح ساری دنیا کے اندر جتنے بھی قبرستان ہیں کہاں کہیں جائیں وہ سب کے سب جب اللہ حکم دیں گے وہیں سے اٹھ کے جائیں گے اٹھائیں گے. اللہ اکبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ نے اپنے پیاروں کی راتوں کا ذکر فرمایا پہلے بھی گزرا 19 پہلے فرمایا جو ہمارے بندے ہیں ان کی رات کیسے گزرتی ہے. رات ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں موبائل دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں یا چوری ڈکا نہیں. فرمایا وہ مجھے پکارتے ہیں اللہ 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 تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں. خوف بھی میرا ہوتا ہے اور طمع بھی میرا ہوتا ہے اور جو ہم دیتے ہیں اور سویرے وہ خرچ اس سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ پر اس کو خرچ بھی کر دیں. اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کس نیک عمل کے اندر کتنے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک رکھی ہے. یہ نیکی جب کریں گے اور جو نیک آدمی ہے اس کو نیکی کر کے مال دے کے اس کا دل پریشان نہیں ہوتا خوش ہوتا ہے مومن کا. جو ایمان کمزور ہے تو پیسے دے کے وہ ہو جائے دے دیتے وہ پوچھتا ہے کسی کے نہیں پھر اس کو وہ پریشان چھڑکا لگا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کا مال تھا اللہ کے حوالے میں مال دے رہا ہے ہم اس کو جنت دیں یہ مہمانی دے.
اللہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون عذاب اکبر. فرمایا ہم یہ تھوڑی تھوڑی ہلاکتیں مصائب ڈالتے ہیں نا، یہ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ڈالتے ہیں. یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اتنا بڑا عذاب ادھر کے ہے. تو اسی سے اب بندہ سمجھ لے تو برے کام چھوڑ کے اس بڑے عذاب سے بچ سکتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ سے پوچھتے ہیں کب یہ قیامت قائم ہوگی، فتح کب ہوگی، اگر سچے ہو تو بتاؤ. اور میں جب ہوگی تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، بات سامنے آ جائے گی، اس وقت مان لاؤ گے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، وہ عورت تمہیں دی نہیں جائے گی. محبوب چھوڑو ان کو، منہ ان سے پھینک، انتظار کرو، وہ بھی انتظار کرے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین. سورہ احزاب اس کو کہتے ہیں. اس میں بہت سے احکام، 19 احکام ایک مسئلہ، ایک رسم کو توڑنے پر اللہ نے دی ہے. رسم توڑنا مشکل ہے، باقی کام آسان ہے، تو رسم توڑنا مشکل ہے. رسمیں 3 ذکر کی، اس میں 3 کو فرمایا توڑ دو، تمہاری رسمیں. اور سب سے پہلے 3 حکم دیے، یہ حکم پر عمل کرو، پھر 3 رسمیں توڑو. فرمایا پہلا میرا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. دوسرا یہ ہے کہ کافر کی بات، منافق کی بات بالکل نہیں ماننا. تیسری بات یہ ہے کہ وحی کی اتباع کرنی ہے. اور چوتھی بات شمار کریں یا تیسری، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے. بس بھروسہ اللہ پر ہو، تقوی اختیار کرو، کسی وحی کی اتباع کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو. 3 احکام جو آسان ہو گئے. یہ عمل کرو گے آگے رسموں کو توڑنا آسان ہو جائے گا. رسمیں تمہاری کیا ہیں؟ پہلی رسم یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جو بہادر آدمی ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے سینے میں 2 دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کسی سینے میں 2 دل نہیں بنائے. دل ایک ہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کمزور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہو سکتا ہے، لیکن 2 نہیں ہوتے. یہ غلط رسم ہے، اس کو پڑھو. دوسری رسم جو ہے وہ اس زہار، بیویوں سے جو زہار کرتے ہیں، بیوی کو کہہ دیں تو میری ماں کی طرح ہے. پھر ماں کے نہ بیوی بناتے ہیں نہ ماں بناتے ہیں، درمیان میں آپ ہی لٹکے رہتے ہیں، ان کو لٹکائی رکھتے ہیں، زندگی تباہ کر لیتے ہیں. یہ رسم چھوڑو. اس کے احکام آگے 28 میں پڑھے آ گیا. جس نے کہہ بھی دیا تو وہ کفارہ دے، کفارہ دے کر پھر اس کو اپنی اسی طرح بیوی بنا کے رکھے جس طرح اس کی پہلے ہے. لیکن کفارے 3 ہیں، وہ پہلے دے، ان میں سے ایک کفارہ دینا پڑے گا. یہ بھی آسان ہے ان کو توڑنا. لیکن تیسرا جو ہے، ویسے تو کوئی ویسے مشکل نہیں. فرمایا جب نیپال گیا بھی ہوتا ہے، کسی کا بچہ لے کر پال لیا، ٹھیک ہے پال سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرو. یہ فلانے کا بیٹا ہے، اپنا نہ بناؤ. وہ بڑا ہو گیا تو پردہ بھی کرنا پڑے گا، جن سے پردہ سارا کچھ. وہ بیٹا نہیں بنا. ہاں رضائی بیٹا بنا لو. کوئی ایسا ہے کہ اسی بچپن میں دودھ کی عمر میں اس کو دودھ پلا دیا اپنی بیوی کا، بیٹی کا، کسی کا، تو پھر رشتہ بھی کچھ نکل آتا ہے. ورنہ یہ بالکل اجنبی ہے. بڑا ہو جائے گا اس کو الگ کرو. یہ رسم توڑو اپنی طرف. نبی علیہ السلام سے یہ رسم کروائی، آپ پہلے توڑے. آپ نے زید بن محمد اس وقت کہہ دیا تھا جب زید نے آپ کو چن لیا تھا، آپ کے پاس رہنا تھا. پیچھے باپ بیٹا چچا ڈھونڈتے آئے، پتہ چلا یہاں ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ جتنے پیسہ لینا چاہیں لے لیں، اس کو ہمارے حوالے کر دیں. میں پیسے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے، میں نہیں روکتا. اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تم بھی نہ روکو، پیسے کی کوئی بات. انہیں وہ بڑے خوش ہو گئے، پیسہ بھی
نہیں لگے گا، بیٹا بھی مل جائے گا، تو آخر کون ہے جو اپنے باپ کی پالنا جائے؟ زید آؤ، میں تیرا باپ ہوں، یہ تیرا چچا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ میرے باپ بھی نہیں، چچا ہے، ٹھیک ہے، پھر اور ہمارے ساتھ گھر چلے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہی رہوں گا، مجھے جو ادھر پیار ملا ہے، جو محبت ملی ہے، وہ کہیں نہیں ملی۔ چون لیا جب میں نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد اس کو زید بن محمد کہا ہے، لیکن اب یہ پالا نہیں، بڑے جوان، پتہ نہیں ان کو حضرت خدیجہ نے دیا تھا، یہ کس طرح آیا تھا، یہ بچے وہ نہیں پالا، تو یہ تو بڑے وہ اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، پھر اس کو بیٹے کے، پھر اس کی بیوی نوح بن جاتی، وہ میراث میں وہ سارا کچھ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلط ہے، وَدُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، ان کو باپ کی طرف منسوب کر کے بلایا کرو، یہ انصاف کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ تمہارے پاس ہے کہ باپ کا پتہ ہی تک نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے بھی کوئی پھینک جاتا ہے، کوئی اٹھا لیتا ہے، ایسے بھی حرام کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ کچھ رہتا ہے، تو اس کے باپ کا تمہیں نہیں پتا، یا تو پھر بھی بیٹا نہیں کہنا، پھر بھائی ہے، کوئی اور نام، بھتیجا ہے، کوئی اس طرح کا ہو، لیکن اس طرح نہیں، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا ہے اس کو۔ ہاں چونکہ تمہاری عادت ہے، تو بھولے سے اگر کسی وقت نکل گیا تو ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، جان پر ایسا نہیں کر سکتے۔ اب اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو احکام ازواج مطہرات کو الگ دیے، 8 احکام یا نبی علیہ السلام کو الگ دیے، صحابہ کرام کو 9 احکام الگ دیے، تقریباً 19 احکام بن جاتے ہیں اس رسم کو توڑنے کے لیے۔ رسم تو پہلا حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی ایک رسم توڑے گا، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، نبی تمہاری جان سے تمہاری جان سے بھی تمہارے اوپر زیادہ حق رکھتا ہے، اس واسطے ان کو ضرورت ہو تو اپنی جان یاد کرنا پڑے، جان پر کھیل کے ان کی مدد کرنا ہے۔ یا دوسرے والے میں نبی تمہارے ساتھ تمہاری جان سے بھی زیادہ شفقت اور محبت کرتا ہے، جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو تم بھی اس کی مشکل کے وقت ساتھ دوڑا، اور ان کی ازواج آپ کی مائیں ہیں، لیکن مائیں عزت احترام کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ پردہ ہوگا ان سے، ان کی ماں ہو گئی، پردہ ہوگا، میراث نہیں تقسیم ہوگا، تو ان کا میراث کے بھی تمہاری وارث ہے، وہ تمہاری وارث بنے گی، کچھ نہیں، باقی کچھ نہیں ہوگا، لیکن احترام ماؤں کی طرف، جیسے ماؤں سے نکاح بھی نہیں ہوتا، ان سے نکاح بھی نہیں ہوگا، بہرحال احترام اکرام۔ ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تم بھی مدد کرنا، ہم نے ایک مشکل وقت میں تمہاری مدد کی ہے، جب تو پورے قبائل عرب یک مشت ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، غزوہ خندق اس کا نام ہے، غزوہ احزاب بھی اس کا نام ہے، 12,000 لشکر بندے انہیں اکٹھے کر کے اس نیت سے آئے کہ مدینہ کے ہر مسلمان کو ختم کر کے واپس آئیں گے، کوئی مسلمان نہ رہے۔ ہم اور حالات ایسے ہو گئے تھے، ادھر سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے لوگ مکڑیوں کی طرح اور جناب کڑھیوں کی طرح آ رہے تھے، اور حالات تمہارے ایسے ہو گئے تھے، جھنجھوڑا گیا تمہیں، تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، تمہارے دل گلے پہ آ گئے تھے کہ کیا بنے گا، اس وقت میں نے تمہاری مدد کی ہے، ہوا بھیجی، فرشتے بھیجے،
خندق کا ذہن میں تمہیں ڈالا خندق کہ وہ ادھر نہیں آئے، وہیں رکے جتنی دیر رکے، پھر ہم نے ہوا بھیجی ٹھنڈی، وہیں سے پیچھے چلے گئے، پر آگے آئی نہیں سکے، خندق کو وہ ہی نہیں کر سکے۔ لیکن میں نے تمہاری مدد کی ہے، تم بھی میرے رسول کی مدد کرنا ہے جب ضرورت پڑے۔ کہا تو میں ہی کرتا ہوں، لیکن آخر ظاہری اسباب میں تم نہیں مدد کرنا۔ اس موقع پر منافقین کی حفاظتوں کا ذکر ہے، وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے، کہنا یہاں ایسے تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی چھٹی لے لیتے تھے ہمارے گھر اکیلے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، جاؤ جاؤ جیسے جانا ہے کوئی بات نہیں۔ فرمایا یہ شرارتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی آ کے ان کو کہیں مسلمانوں کے خلاف لڑو تو اس وقت لڑنے کے لیے تمہارے خلاف تیار ہو جائیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ صُورُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْا وَمَا تَرَبَّصُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، دیر نہیں لگائیں۔ پہلے حالانکہ انہیں عہد کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، عہد کو توڑنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ فرمایا بھاگو گے تو کہاں بھاگ جاتے ہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت پہنچ جائے گی تم جہاں بھی ہو، گھر میں بیٹھے تو میدان میں آئے تو، بہت سے میدان میں جاتے ہیں ساری زندگی کیا شہادت کے لیے تڑپتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موت بستر پر دی۔ اور آگے منافقین کی بات کا ذکر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر عقائد تم، اعمال، اخلاق، معاملات، معاشرات، جہاد، سب جیسا میرا پیغمبر کرے گا تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ منافق تو کہتے تھے اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لوگ آئیں گے ہم نے کھا جائیں گے ہمیں، تو مسلمان اس کے مقابلے میں اسی غزلے میں کیا کہہ رہے ہیں، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ فرمایا دیکھو اللہ نے جو ہمارے ساتھ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اللہ نے وعدہ کیا یہ پورا ہوگا، اب اللہ کی مدد آئے گی، اس موقع پر نہیں آگے۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ مشکل میں بھی ہوتی ہے نا مدد کی ضرورت، تو آپ تو مشکل میں ہیں تو اب اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ نے سچ کہا، آئیے اللہ کی مدد۔ فرمایا کئیوں نے تو اپنی جو حالت پوری کر لی، شہید بھی ہو گئے، اور کئی ابھی انتظار میں ہیں، پریشان ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو چڑھ کے آئے تھے رد اللہ الذین کفروا بغیظ، کافر آئے تھے غصے کے ساتھ، اسی غصے کے ساتھ چلے گئے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، ذرہ برابر بھی نہیں پہنچا سکے، اور مومنوں کو خیر ہی خیر پہنچی، کامیابی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑنے کے بغیر ہی ان کا کلا کما کر دیا۔ اور یہودی ہیں اس کا بھی ساتھ اشارہ کر دیا کہ پھر ان کو کروں سے نکال کر ان کے کہنوں سے بڑے بڑے ان کے کرے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہتھیار بھی ہمارے پاس ہے، ہر شے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نکال کے باہر کر دیا، کوئی قتل ہو گئے، کوئی بدر ملک بدر ہو گئے، اور کچھ جزیہ دے کر خدمت کے لیے معافی مانگ کر وہیں رہ گئے۔ تو تمہیں وَأَوْرَثَكُمْ وَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ بَعْدَهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنایا، ملک کا، کروں کا، ہتھیاروں کا، سونے کا جو جمع کیا سب تمہارے ہاتھ لگے صاحب۔ یہ یہودیوں کا بڑے مال بڑے آدمی بھی رہے حدیث، اس وقت ہی بڑے ہی امیر لوگ تھے، ان کے اس وقت کے جو مال تھے وہ سارے تمہیں لگے ہیں، اللہ نے دے دیے۔ اس کے بعد پھر پارا اختتام کو پڑھتے ہیں، اگلا ایک نئے مسئلہ انشاءاللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ رب یا اللہ ہم سب کو بخش دے،
رب اغفر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آمین کہتے ہیں آمین۔ آپ فرما دیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ رب محمد وعلی آلہ